بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نماز پڑھنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو فرمایا کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور موت پاس آ رہی ہے، کیا پتا کب خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اے لوگو، جو بات مجھ سے دریافت کرنا چاہتے ہو پوچھ لو تاکہ تمہارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ مجمع میں تھوڑی دیر کے لیے تو کوئی نہ بولا، بعد میں ایک بندہ ادب سے کھڑا ہوا اور سوال کیا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار علم سے نوازا ہے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کا سوال سن کر مسکراتے ہوئے مجمع کی طرف دیکھنے لگے۔ سب بندے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر باتیں کرنے لگے کہ یہ کس قسم کا بیہودہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اسی مجمع میں دین اسلام کو نہ ماننے والے بھی موجود تھے۔ وہ اس سوچ میں مگن تھے کہ آج حضرت علی برے طریقے سے قابو آ گئے ہیں، وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس کا درست جواب دے سکتا ہے؟ مجلس میں سے کسی کی طرف سے ہاں کا جواب نہ ملنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص غلام قمبر کی طرف اشارہ کیا۔ قمبر مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھے تھے اور یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ قمبر زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور اسی لیے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے بے انتہا فیض یاب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمبر کو بلایا اور کہا کہ اے قمبر، اس بندے کے سوال کا جواب دو۔ قمبر نے اس بندے سے پوچھا کہ جو تم نے سوال کیا ہے اس کا تم کو یا کسی بندے کو کوئی فائدہ یا نقصان ہے؟ تمہارا سوال پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ تم تو جاہلوں والے سوال کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دوسروں کا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تمہاری غفلت کا یہ عالم ہے کہ تم شیطان کی باتوں میں آ کر ایسے سوال پوچھ رہے ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر علم سے نوازا ہے جس میں تمہاری اور دنیا والوں کی بھلائی ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کو اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہارے دل میں شیطانی سوالات پیدا کر کے تم کو راہ راست سے بھٹکا رہا ہے۔ اس بندے کو جواب دیتے ہوئے مزید کہا کہ قرآن پاک میں ہر قسم کے سوال کا جواب موجود ہے، لیکن اس میں بھی ستاروں، پیغمبروں، فرشتوں کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جب تک کسی چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کی گنتی کرنا فضول ہے۔ سوال کرنے والا اپنے سوال پر اسی طرح جمع ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے قمبر، تو نے ہر ایک کو سمجھانے کی کوشش کی پر میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس پر غلام نے جواب دیا کہ اگر تم یہ بات سوچتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی سے تمہارا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ اس پر سوال کرنے والا کہنے لگا، مجھے اس کے فائدے اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے تو بس ایک سوال کیا ہے جس کا مجھے جواب ہر صورت چاہیے۔ حضرت علی کے غلام کہنے لگے، مجھے بھی آپ کے سوال میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو بس ایسا سوال کر کے وقت ضائع کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پھر بھی وہ بندہ اپنے سوال کا جواب لینے کے لیے بار بار ضد کر رہا تھا۔ تو قمبر نے کہا کہ کیا تم پڑھے لکھے ہو؟ وہ بندے نے جواب دیا، جی ہاں، میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں۔ پھر قمبر نے کہا، جو عقل والے بندے ہوتے ہیں وہ ایسے سوال کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں سمجھتے جس کام میں کسی کا کوئی ذاتی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ پھر بھی تمہارے لیے اپنی داڑھی کی گنتی کرنا بہت ہی آسان ہے۔ قمبر کہنے لگے، تمہاری داڑھی کے بال 1,11,000 ہیں۔ میرا جواب بالکل صحیح ہے۔ اگر نہیں یقین تو یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری داڑھی کے بال بہت لمبے لمبے ہیں۔ ایک کینچی منگوا کر ان کو کاٹ کر آرام سے تسلی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گنتی کر لو، پورے 1,11,000 ہی ہوں گے۔ یہ جواب سن کر وہاں بیٹھے سب لوگ ہنسنے لگے۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں موجود بیٹھے دین اسلام کی مخالفت کرنے والے کہنے لگے، ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اس بندے کا سوال اتنا مشکل ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اس کا جواب نہ دے سکیں گے، لیکن ہمیں تو ان کے غلام نے ہی لاجواب کر دیا۔ سب لوگ سمجھ گئے کہ واقعی اس بندے کا سوال فضول قسم کا تھا، اسی لیے تو حضرت علی شیر خدا نے اپنے غلام کو اس کا جواب دینے کے لیے بلایا۔ سوال کرنے والا اپنے سوال پر بہت شرمندہ تھا۔ اس نے قمبر سے معافی مانگی اور کہا کہ اے قمبر، تو نے صحیح فرمایا ہے اور مجھے شیطانی
शैतानी वसवसे से आज़ाद करके मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। अब मैं अपने बालों की गिनती नहीं करना चाहता। पहले तो मैं ये बात सोचकर खुश था कि इस अजीब सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा। अब मेरी समझ में आ गया है कि बेमकसद सवाल करना अक्लमंदी नहीं है, बल्कि ये एक जाहिलाना काम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे दिल में कभी भी दोबारा शैतानी वसवसा पैदा ना हो। इसके अलावा मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि मैंने बेहुदा सवाल किया और आपने बड़ी अक्लमंदी से इसका जवाब देते हुए मुझे गुमराह होने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमको शैतानी वसवसों से दूर रखे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।